آج کل کی جو نوجوان نسل ارطغرل سے انسپائرڈ ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے. بالکل ہمارے لیے یہ انسپریشن نہیں ہے ترکی ڈرامے. ہمارے لیے انسپریشن ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بہادری ہے تو ان کی بہادری ہے, بالکل ایسے ہی. حکمت اور دنائی ہے تو ان کی ہے. اب یہ واقعہ بدر سے پہلے کا ٹریجڈی ہے ایک جنگ کی, ان سے بہتر کس نے بنائی ہے؟ بالکل ایسے ہی. میں کہتا ہوں ان سے ایک وار, میں کہتا ہوں وار کورس ایک سبجیکٹ ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں کہتا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو وار اسٹریٹجی آپ کو نہیں ملتی, کبھی نہیں, کہیں نہیں ملے گی. اچھا ہم اس کے اوپر اسپیسیفک آتے ہیں جو ایک ریزن کے اوپر ہم تھے. اس میں جو کل بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسی کو ہم آگے اس کے ساتھ اسپیسیفکلی کہ قریش مکہ یہ جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام مدینے میں آ چکے ہیں اور ان کا یہ جو پیغام ہے یہ آفاقی ہے. ٹھیک ہے, آقا علیہ السلام نے توحید کا نعرہ لگایا, وہ جانتے تھے یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا, اللہ اکبر, اور یہ پورے صحراؤں کے اندر, یہ دریاؤں میں پھیل جائے گا. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جب تک ہم کلا کما نہیں کریں گے تو یہ جو ہے نا تحریک یہ رکے گی نہیں. یہ ان کے دل میں یہ بات شامل تھی. اور جو آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل نے اور جتنے بھی قریش مکہ تھے انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ اس بار جتنا بھی پیسہ آئے گا, کیونکہ آقا علیہ السلام نے ٹریٹی سائن کیا میثاق مدینہ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے گرد و نواح میں جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ بھی ٹریٹی سائن ہو رہا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر یہ لوگ ہمارے جو ہے وہ دشمن نہیں ہوں گے تو ہمارے خلاف بھی نہیں جائیں گے, کم از کم نیوٹرل رہیں گے. تو اس لیے وہ مطلب سمجھ لیں کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا تھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹریٹی آف پیس. ٹریٹی آف سائن, یہ صرف مدینہ میں نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے مدینے سے باہر جا کے بھی ٹریٹی سائن کی. اس سے قریش مکہ کو پتا تھا کہ یہ جو تحریک ہے ان سے وہ منحرف ہو گئے, اپنے ٹریٹی سے, اپنے جو ہے وعدے سے یا اپنے کانٹریکٹ سے جو ہے وہ دستبردار ہو گئے, اس میں توڑ دیا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو سفیان کا جو لشکر جو قافلہ جا رہا تھا اس کا یہ مطمع نظر یہ تھا کہ اتنا پروفٹ آئے گا یہ سارا ہم خرچ کریں گے. اور ہندہ جو ہے وہ عورتوں کے اندر, حضرت ابو سفیان جو ہے وہ مردوں کے اندر یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اس تحریک کو روکنا ہے, آقا علیہ السلام کی تحریک کو روکنا ہے. اور یہ جو لشکر کے اوپر یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ تان کرتے ہیں, اور جو غیر مسلم وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آقا علیہ السلام نے جنگ کی اور بدر میں جنگ کی. بھائی یہ سارا جو لشکر تھا اور آقا علیہ السلام کو جو پیغام پہنچایا گیا اللہ کی طرف سے کہ جناب یا تو اس لشکر کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا یا وہ ابو سفیان کے جو اپنا جو قافلہ اس کے اوپر آپ کو فتح دے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو پیسہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا, اور ادھر سے ابو جہل جو وہ تیاری کر چکا تھا. حالانکہ قافلہ پہنچ گیا مکہ میں اور عتبہ نے کہا, وہ ذرا ایک شریف النفس آدمی تھا, حالانکہ وہ کافر تھا, اس نے ابو جہل کو کہا کہ جناب لشکر قافلہ واپس آ چکا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوا, لہٰذا واپس چلتے ہیں. تو حضرت حذیفہ جو مسلمان ہو چکے تھے, عتبہ کے بیٹے تھے, بڑے بیٹے, ان کو کہا کہ اچھا وہ حذیفہ کی وجہ تو جنگ نہیں کر رہا, تو بزدلی دکھا رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے عرب کے ہاں تو غیرت بڑی چیز ہوتی ہے. تو کہا ٹھیک ہے پھر ہم ملتے ہیں میدان کے اندر. اور پھر ہوا یہ کہ عتبہ بھی سب سے پہلے, اس کے اوپر اتنا اثر ہوا استانے کا کہ سب سے پہلے وہ بھی میدان بدر میں سب سے جو ہے وہ سب سے پہلے آیا جی. تو اس کا بیٹا بھی آیا, ولید بھی آیا, بیٹا بھی آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل ابو جہل کی بھی تیاری تھی, قریش مکہ کی تیاری تھی, کسی نہ کسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی تحریک کو روکا جائے. اور لا محالہ آقا علیہ السلام کو یہ پابند کیا گیا یا اس طرح کے ماحول کریٹ کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کے پاس کوئی دوسرا سبسٹیچیوٹ نہیں تھا کہ وہ جنگ کے اندر مقابلہ کر سکے. مطلب بروٹیلٹی جو ہے وہ عام ہو چکی تھی, تو ریزسٹنس جو ہے وہ تو اب کرنی تھی, ڈیفینس کرنا تو ظاہر ہے. بالکل.